بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم ترین خبریں۔ جو سب سے لیٹسٹ خبر ہے وہ ہے عمران خان صاحب کی گرفتاری سے متعلق۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کی عبوری ضمانت کر لی ہے منظور۔ اتوار کے روز چھٹی کے دن سابق وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے پیٹیشن دائر کی گئی، درخواست ضمانت دائر کی گئی ڈاکٹر بابر اعوان کے ذریعے، اور اس کو انٹرٹین کیا، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے وہ کیس ریفر کیا جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کو۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ اتوار کے روز آئے، چھٹی ختم کی، اور ڈاکٹر بابر اعوان نے عمران خان سے متعلق جو حکومت گرفتار کرنا چاہتی تھی، جو کہ FIR درج ہے، وارنٹ گرفتاری ایشو کروائے گئے تھے، اس کے بارے میں آنریبل کورٹ کو آگاہ کیا اور بتایا کہ امپورٹڈ حکومت، مراسلہ حکومت عمران خان صاحب کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے اور ان کو گرفتار کرنا چاہتی ہے، اور اس سے کیوس پیدا کیا جا رہا ہے، جبکہ وہ معاملہ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے دہشت گردی کی دفعات بھی ختم کر دی ہیں، لیکن اب اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے سیاسی انتقام کا، اور اس میں حکومت جو ہے وہ ملوث ہے۔ لہٰذا جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے فی الفور اس درخواست کو انٹرٹین کیا اور عبوری ضمانت کر لی منظور، اور حکومت کو، پولیس کو، وفاقی پولیس کو عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے سے روک دیا، اور اس طریقے سے اب عمران خان صاحب متعلقہ تاریخ پہ متعلقہ عدالت میں پیش ہوں گے اور وہاں سے اپنی ضمانت کروا لیں گے کنفرم۔ اس طریقے سے جو ایک پلان بنایا ہوا تھا، منصوبہ بنایا تھا عمران خان کو گرفتار کرنے کا، ان کو ہراساں کرنے کا، وہ ہو گیا ہے ناکام۔ یہ منصوبہ کس نے بنایا تھا؟ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ امریکہ کے دورے پر ہیں، دیگر اعلیٰ افسران کے ساتھ، وہ ان کا اہم ترین دورہ ہے، اور جمعہ 8 دن بھی ابھی نہیں ہوئے کہ مریم بی بی جو ہیں وہ رہا ہوئی ہیں، بری ہوئی ہیں۔ رہا کا مطلب ہے کہ بری ہوئی ہیں، بریت ان کو ہوئی ہے مقدمے سے۔ لہٰذا انہوں نے کل ایک پریس کانفرنس کی، پریس کانفرنس کر کے انہوں نے بھرپور طریقے سے بہت غصہ نکالا۔ وہ غصہ کس کے لیے تھا، یہ ہے بنیادی بات۔ وہ غصہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کس کے لیے تھا، اور اس کے بعد حرکت میں آ گئی تھی وفاقی پولیس فوری طور پہ، اور روانہ کر دیا تھا بہت تیاری کے ساتھ۔ وفاقی پولیس گئی اور بنی گالہ کی طرف رواں دواں، اور ان کا خیال تھا کہ شاید بہت ہی آسان ہدف ہے، کیونکہ مریم بی بی نے سخت غصے کا اظہار کیا تھا کہ اب تک یہ عمران خان جو ہے وہ باہر کیوں ہے، وہ رہا کیوں ہے، وہ جیل میں کیوں نہیں ہے۔ ان کو سمجھایا، کافی سمجھایا گیا، جو خبر ہے دیگر رہنماؤں نے، رانا ثناء اللہ صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے بہت سمجھایا کہ ذرا حالات ابھی ایسے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ ہماری ہے اور اسلام آباد میں ہماری حکومت ہے، اور میں بری بھی ہو چکی ہوں، اور ذرا ٹیکا شیکا، لیکن بہرحال انہوں نے نہیں مانی کسی کی بات، اور وہ سب کو لے کے انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ پریس کانفرنس میں انہوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا، بتایا کہ میں ہوں اصل سب کچھ۔ وہ اصل میں میسیج تھا وکٹ کے چاروں طرف، اور انہوں نے پنڈی میں بھی میسیج دیا اور میڈیا کو بھی میسیج دیا، کابینہ کو بھی بتایا۔ انہوں نے یہ میسیج دیا مریم بی بی نے بنیادی طور پہ کہ جناب اب ہم ہیں، میں ہوں اور اسحاق ڈار صاحب ہیں، اب وہ ہوگا جو ہم چاہیں گے، اور اب ہماری طرف دیکھیں۔ انہوں نے سول بیوروکریسی کو بھی کل میسیج دیا۔ یہ جو کل کی پریس کانفرنس تھی بنیادی طور پہ یہ تھی شہباز شریف صاحب کے خلاف، اور شہباز شریف صاحب کی رٹ جو تھی حکومت کی، رٹ آف دا گورنمنٹ، اس کو چیلنج کیا گیا تھا، اور یہ بالا سارا کام ہو گیا۔ وارنٹ بھی ایشو ہو گئے، پولیس بھی بھیج دی گئی، لیکن جب معاملات خراب ہوئے اور پتہ چلا تو اس کے بعد پھر وفاقی پولیس کو واپس بلایا گیا، اور نہ صرف واپس بلایا گیا بلکہ وفاقی پولیس کو کہا گیا، IG کو، کہ آپ ایک پریس نوٹ بھی جاری کریں۔ وہ پریس نوٹ جاری کیا کہ جناب نہیں ہم تو بالکل گرفتار نہیں کر رہے، اور ایسا کوئی بھی نہیں ہے، جبکہ انفیکٹ یہ تھا کہ کیوس پیدا کرنا تھا۔ یہ کیوس کون پیدا کرنا چاہ رہا ہے، اور یہ انریسٹ کیوں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ ہے بنیادی بات۔ کیونکہ بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ عمران خان کے معاملے میں ڈیمانڈز کی جا رہی ہیں بہت زیادہ، اور وہ کی جا رہی ہیں ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ وہ ڈیمانڈز کی جا رہی ہیں، اور مسلسل کی جا رہی ہیں۔ اور ابھی بھی یہ جو NRO دیا ہے، یہ رجیم چینج کا معاملہ ہوا، اور 9 اپریل سے لے کے آج تک یہ جو ہوا ہے، یہ بنیادی طور پہ ڈو مور کا جو ہے مطالبہ وہ مسلسل آتا رہے گا ان کی طرف سے، جن کو NRO دیا ہے، اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی نہیں، مسلم لیگ نواز اور شریف فیملی کی طرف سے
ملٹری لیڈرشپ کو ڈو مور کا کہا جاتا رہے گا، ڈو مور ڈو مور ڈو مور، کیونکہ وہ کسی بھی صورت میں ملٹری لیڈرشپ جو مرضی کر لے، ملٹری لیڈرشپ جو مرضی کر لے، شریف فیملی ان سے مطمئن نہیں ہوگی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ان سے مطمئن ہو جائے اور ان کو کہا جائے کہ جناب ویل ڈن، آپ نے بہت اچھا، نہیں، ایک مطالبہ منوایا جائے گا، پھر دوسرا ترتیب سے، اور یہ عمران خان کو یہ کہا جاتا رہے گا، کہیں گے کہ عمران خان کو گرفتار کروائیں۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ اس کے لیے تیار نہیں ہے، ملٹری لیڈرشپ چاہے نہ چاہے، لیکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں تیار اس معاملے میں، وہ ایک نیا نہیں کھولنا چاہتے کیونکہ پہلے ہی بہت گند ڈل چکا ہے اور بہت انڈر پریشر ہے، اور اس وقت ریپیوٹ بہت خراب ہو چکی ہے، اور اس ریپوٹیشن کو بچانے کے لیے ایسا کوئی اگریسو کام نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے مریم بی بی کیا کر رہی ہیں، یہ شریف فیملی وہ مسلسل اپنے مطالبات منوا رہے ہیں اور اسحاق ڈار صاحب کو واپس لے آئے۔ اب ان کا اگلا ہے کہ ان کو پاسپورٹ ملے، مریم بی بی وزٹ کریں یو کے کا، اور اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب کی واپسی ہو۔ پھر چیف الیکشن کمشنر کے ذریعے مسلسل یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ فیصلہ رکا ہوا ہے، کیونکہ فیصلہ لکھ کے دیا ہوا ہے اور وہ پڑا ہے، اور مسلسل ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر اس کو ڈسکوالیفائی کریں اور توشہ خانہ ریفرنس میں۔ اب وہ ہولڈ پہ رکھا ہوا ہے کیونکہ کیس ایسا بنتا نہیں ہے، اور کیس اور کر بھی دیا، اگر چیف الیکشن کمشنر یہ کام کر بھی دیتے ہیں، جس کا کہ بہت زیادہ چانس ہے وہ کر دیں گے، وہ اگلی عدالت میں جا کے جیسے ہی وہ آرڈر سسپینڈ ہوگا اور چیلنج ہوگا، وہ سسپینڈ ہو جائے گا، اس کے پلے کچھ نہیں رہنا، اور اس کے بعد خان صاحب مزید مضبوط ہو جائیں گے اور خان صاحب پھر مزید ان کو ڈوز دیں گے۔ تو یہ چیز چل رہی ہے۔ اب مطالبات بڑھتے جا رہے ہیں، اور مطالبہ یہ ہے ملٹری لیڈرشپ سے کہ جناب عمران خان صاحب کو آپ اپنے ہوتے ہوئے 29 نومبر سے پہلے ان کو فارغ کروائیں، ان کی گرفتاری بھی کروائیں، ان کو جیل بھی بھجوائیں، باقی کام ہم دیکھ لیں گے۔ وہ باقی کام کیسے دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے بعد جو ہونا ہے اسے کون سنبھالے گا۔ تو اس لیے یہ چیزیں اب تک جتنے بھی اقدامات اٹھائے گئے عمران خان کو کے خلاف، وہ سارے کے سارے ریورس ہوئے، اور ان میں سے کوئی بھی ٹھہر نہیں سکا، جو بھی قدم اٹھایا وہ چیلنج ہوا، وہ فارغ ہو گیا، اور اتنے قدم اٹھائے جا چکے ہیں، اتنے انتقام پرچے مقدمات درج کیے جا چکے ہیں کہ اس کا ستیہ ناش ہو گیا، اور اب کوئی وہ ریٹ آف دا گورنمنٹ ہے وہ نہیں رہی۔ اب ہونا کیا ہے، یہ ساری توجہ کیوں ہٹائی جا رہی ہے؟ ہونا یہ ہے کہ ڈار صاحب کو لایا گیا ہے اس لیے کہ جی وہ اکانومی آگے ٹھیک کریں گے۔ اکانومی تو ٹھیک ہونی نہیں ہے، اور اکانومی اس لیے ٹھیک نہیں ہونی کہ ستیہ ناش ہوا ہے، اور پچھلے 4 جو IMF کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے اس کے ہوتے ہوئے یا تو آپ معاہدے پر عمل درآمد کریں، یا پھر پاکستان کے عوام کو بچا لیں، پاکستان کو بچا لیں۔ اگر IMF کے ساتھ معاہدے پہ عمل کرتے ہوئے ان کا معاہدہ پورا کیا جاتا ہے تو نہ پیٹرول سستا ہونا ہے، نہ ڈیزل سستا ہونا ہے، نہ بجلی سستی ہونی ہے۔ یہ 10-12 روپے کا فرق پڑے گا، اس سے کوئی فرق نہیں ہے، یہ بالکل ایک پینٹ ہے، کیونکہ جو IMF کے ساتھ شاید طے ہوئی ہیں وہ ہے لیویز کا، کہ 50 روپے فی لیٹر جو ہے وہ لیویز لگیں گی، جو ٹیکس ہوتا ہے، ایک لیوی نام کا کوئی ٹیکنیکل سی چیز ہے، تو ٹیکس ہے وہ پیٹرولیم پہ سادہ زبان میں، تو وہ لگنا ہی لگنا ہے۔ بجلی کی قیمتیں بڑھنی ہیں، گیس کی قیمتیں بڑھنی ہیں، اور آگے سردی آ رہی ہے، گیس کی قیمتیں بھی بڑھیں گی، گیس بھی نہیں ہوگی، تو بہتری کے امکانات کوئی نہیں ہے۔ اور دوسرا پریشر بہت آتا جا رہا ہے، پھر حکمراں اتحاد جو ہے وہ آپس کا میں بھی انبن شروع ہو چکی ہے اچھی خاصی۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ خاموش ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی اس لیے خاموش ہے کہ جب ان کو پنجاب میں گورنمنٹ ملی تو باوجود کوشش کے حمزہ شہباز نے پیپلز پارٹی کے وزراء کو پیپلز پارٹی کے وزراء نہیں لیے، اور مذاکرات ہوتے، زرداری صاحب بھی چل کے چلے گئے، حمزہ شہباز کو بھی کہہ دیا جو اس وقت وزیر اعلیٰ تھے، شہباز شریف صاحب کو کا، لیکن پنجاب میں انٹری پیپلز پارٹی کو نہیں ملی تھی۔ آخری دنوں میں آ کے پیپلز پارٹی کے وزراء کو لیا گیا، اور اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ بلکہ چودھری پرویز الہی صاحب جب سے وزیر اعلیٰ بنے ہیں، پیپلز پارٹی زیادہ کمفرٹیبل ہے پنجاب میں بنسبت جب مسلم لیگ نون حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ تھے، تو اس لیے پیپلز پارٹی بھی ذرا تھوڑی سی دور ہوئی ہے، وہ اپنا گیم سیٹ کر رہی ہے، اور ان کو اندازہ ہے کہ مسلم لیگ نواز انہوں نے جو کرنا تھا، زرداری صاحب نے مسلم لیگ نواز کے ساتھ، شریف فیملی کے ساتھ، وہ انہوں نے بڑا بہترین انتقام لیا ہے جمہوریت کے ذریعے،
اور اس دلدل میں ان کو ڈال کے مسلم لیگ نواز کا بھرکس نکلا ہوا پولیٹیکلی۔ اب مریم بھی مریم بھی بری ہو چکی ہیں، اسحاق ڈار صاحب واپس آ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے معاملات جوں کا توں ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ جلسے پہ جلسے کر رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، اور اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے آرڈر آ گیا ہے ان کی ضمانت، اب مسئلہ یہ ہے کہ مریم بی اس پہ تنقید بھی نہیں کر سکیں گی، اب اس کو عمران خان کو عدالت کا لاڈلا بھی نہیں کہہ سکیں گی کہ جناب اتوار کے دن عدالتیں کھلیں اور چھٹی کے دن عدالتیں کھلیں، جج صاحب آئے اور لاڈلے کو انہوں نے اکوموڈیٹ کیا، یہ باتیں مریم بی نہیں کر سکیں گی۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ جسٹس محسن اختر قیانی صاحب اس بینچ کا حصہ ہیں جنہوں نے مریم بی کو بری کیا ہے۔ جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس محسن اختر قیانی صاحب، یہ مشتمل بینچ تھا، انہوں نے مریم بی کو بھی اور کیپٹن صفدر صاحب ان کے شوہر ان کو بری کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ کیسے ممکن ہے کہ 2 دن پہلے جو آنریبل جج جس کی عدالت مریم بی کو بری کر رہی ہیں مقدمے سے اور ان کی سزائیں ختم کر رہی ہیں، اب وہی جج صاحب اگر عمران خان صاحب کی ایک انتہائی معمولی مقدمے میں ضمانت منظور کرتے ہیں تو اس پہ مریم بی یا مسلم لیگ نواز کیسے تنقید کرے گی؟ اور اگر سوشل میڈیا پہ بھی یہ کمپین چلانے کی کوشش کی جائے گی تو پوچھا جائے گا کہ جسٹس محسن اختر قیانی صاحب کا وہ فیصلہ آپ کو منظور ہے اور یہ فیصلہ منظور نہیں ہے۔ اس لیے جناب خواہش پوری نہیں ہوئی، عمران خان صاحب کی گرفتاری ناممکن ہو چکی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی گرفتاری جو یہ چاہتے ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نواز شریف فیملی چاہتی ہے کہ ملٹری لیڈرشپ عمران خان کو سیاسی طور پہ ذبح کریں اور اپنے اسی ٹینیور میں ذبح کریں، ان کو بالکل فارغ کریں اور شریف فیملی کو، مسلم لیگ نواز کو کھلی چھٹی ملے۔ کبھی یہ کہتے ہیں پنجاب گورنمنٹ واپس کر دیں، کبھی کہتے ہیں نواز شریف صاحب کا واپس آنا ہے، کبھی کچھ کہتے ہیں۔ تو اب چیزیں آہستہ آہستہ ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں، کیونکہ وقت قریب آ رہا ہے اور کچھ اور بھی خبریں ہیں آنی ہیں، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ مزید یہ کتنے لوگ یا موجودہ حکومت کتنی ویک ہو چکی ہے، حکمراں اتحاد کتنا کمزور ہو چکا ہے۔ اب صرف مولانا فضل الرحمان صاحب رہ گئے ہیں اور مسلم لیگ نواز رہ گئی ہے۔ پیپلز پارٹی اپنا پیرالل کھیل تیار کر رہی ہے، اپنا نئے رول سیٹ کر رہی ہے، اگلے کیک کی تیاری کر رہی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔